اور عمران ریاض بھائی کو پہلی دفعہ اس تقریر کے رد عمل میں اٹھایا گیا تھا کہ یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کا ڈرامہ رچا کر آئے تھے، ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے ہیں۔ ایک ان کا ایمبیسڈر اٹھ کے، ان کا ڈپلومیٹ اٹھ کے ہمارے ڈپلومیٹ کو کس طرح ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اس وقت جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں بہت ہی اہم شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں اور بہت ہی اچھے سینئر لائر ہیں، جناب شعیب شاہین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ سر لوگ بہت آج کل آپ کو ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، شعیب شاہین کیسے بنے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتے جب میں نے ہوش سنبھالا جی یہ لیں کاغذ قلم اور اپنے لیے لکھیں آپ کیا چاہتے ہیں، تو شاید یہ سب کچھ میں نہ مانگتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایات کی ہیں۔ جی زندگی میں ہمیشہ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر ایک حوصلہ ہو، ہمت ہو، جرت ہو، اور سچ کا ساتھ ہر حال میں دینے کا ایک عزم ہو، ایک ارادہ ہو۔ بالکل مشکلات آتی ہیں، کون سی مشکل ہے، کس بندے کو ہے جو نہیں آئیں، ہر بندے کو آتی ہیں، لیکن اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس امتحان سے کیسے گزرتے ہیں، بے شک، اور اس امتحان سے اپنے آپ کو کیسے نکالتے ہیں۔ بالکل، کیا آپ پینک ہو جاتے ہیں اور راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی عزم، ہمت، حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرا ایک بلوچ فیملی سے تعلق ہے، ذمہ دار گھرانے سے، ڈیرازی خان سے۔ ماشاءاللہ میں نے گریجویشن وہاں سے کی اور اس کے بعد میں اسلام آباد میں آیا اور یہاں سے میں نے LLB آنرس کیا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLM کیا۔ میں نے پریکٹس سٹارٹ کی 1991 سے، اور اس دن سے آج تک میں پریکٹس میں ہوں۔ ماشاءاللہ ظاہر مشکلات آئیں، آپ جب 600 کلومیٹر دور بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ سوچیں آتی ہیں، کئی دفعہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ بالکل، اگر آپ کو فنانشل مشکلات آتی ہیں، سماجی مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات سے جب آپ نے گزرنا ہوتا ہے تو نیچرلی آپ کبھی کبھی پھر جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں تو آپ کو مواقع ملتے ہیں سوچنے کے، بالکل، اور وہ سوچ پھر آپ کو آگے لے کر جاتی ہے، اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، خود غرضی کا یا رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے کا۔ اور الحمدللہ رائٹ فرام دی بگننگ میں باہر میں آیا تو میں یونین میں بھی جنرل سیکرٹری رہا، الیکٹ ہوا۔ اچھا، جب اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی 83-84 میں، ڈیرازی خان کی سب سے بڑا ڈگری کالج تھا ہمارا، تو میں اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے میں الیکٹ ہوا۔ اچھا، اور الحمدللہ بڑا اچھا ہمارا ٹینور تھا، لیکن اسی ٹینور میں ضیاء الحق نے پابندیاں لگا دی تھیں۔ بالکل، ہم نے بڑی ایجوٹیشن، طلبہ یونین پہ بالکل بڑی پابندی وغیرہ، اور ہم نے بڑی ایجوٹیشن بھی کی، بڑا اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے بعد اسلام آباد میں آ گیا، اور اسلام آباد میں جو بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں، پھر میں نے اس پہ اپنا رول ادا کیا۔ ٹھیک، میں نے پریزیڈنٹ بنا، آل پاکستان سروسز بار ایسوسیشن ایک بنی تھی جس کو پاکستان بار کونسل نے ریکگنائز کیا تھا 2003 سے لے کر 2005 تک، 2 سال کا اس وقت ٹینور تھا۔ میں وہ پریزیڈنٹ رہا آل پاکستان، اور ہمارے ساتھ بڑے اچھے ممبرز تھے۔ سیٹ وقار مرحوم جو فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے ممبر تھے۔ ہمارے ساتھ خوش دل خان جو ابھی NP کے بڑے لیڈر ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، وہ میرے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ اور آل پر پاکستان سے ہمارے جس طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس طرح، پھر بعد میں پاکستان بار کونسل نے اس کو پابندی لگا دی کہ نہیں جی نیشنل لیول کی ایک بار ایسوسیشن ہوگی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن۔ پھر میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر بھی بنا۔ اچھا، پھر فاؤنڈر وائس چیئرمین بنا، زبردست، اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے پھر میں پاکستان بار کونسل گیا۔ پاکستان بار کونسل میں نے 5 سال گزارے، وہاں میں چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی رہا، وہاں میں نے بہت کام کیا۔ اور پھر انرولمنٹ کمیٹی کا ممبر رہا میں، میرے ساتھ چیئرمین تھے ثاقب نثار صاحب۔ اچھا، ہمارے جب ہم نے اختیار سنبھالا تو 900 اپلیکیشنز پینڈنگ تھیں اس وقت۔ اچھا، پچھلے 5 سال سے انٹرویو نہیں ہوئے تھے، اور ہوئے تو بس وہ بھی سلیکٹڈ چند ایک۔ پھر ہم نے پورے ساری کی ساری اپلیکیشنز ڈسپوز آف کی، سب کو انٹرویو کیے۔ اسی طرح مطلب بہت سارے۔ پھر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا پچھلے سال بالکل آپ پریزیڈنٹ رہے۔ تو جب پچھلے سال میں پریزیڈنٹ بنا تو
قاسم سوری کی جو رولنگ آئی اس وقت بھی میری رائے تھی کہ یہ جو سائفر آیا ہے بالکل غلط ہے، لیکن اس پہ کمیشن بننا چاہیے، اور کمیشن کی فائنڈنگز کے نتیجے میں پھر اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اگر موشن ختم ہوتی تو پھر اس میں سبسٹانس ہوتا۔ اب ہوا کیا، انہوں نے غلطی کیا کی؟ انہوں نے غلطی یہ کی کہ وہ سائفر اٹھایا اور اس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کو ختم کر دیا، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل درست تھا، ارریسپیکٹو پی ٹی آئی کا دوست ناراض۔ مطلب یہ دیکھ لیجیے، آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس وقت قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو جب ختم کیا گیا تو اس کے اوپر عوام نے کافی رد عمل دیا کہ سپریم کورٹ نے یہ کیوں دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا فیصلہ، ٹیکنیکل غلطی تھی ان کی۔ اوکے، اگر اس وقت یہ 2 دن میں بھی اگر یہ فائنڈنگز لے لیتے، کوئی بھی کمیشن بنا کے، ایون پارلیمانی کمیٹی کا کمیشن بھی بنا، اگر وہ فائنڈنگز آ چکی ہوتی، سپریم کورٹ کی اگر آپ ججمنٹ پڑھیں 2022 سپریم کورٹ 574، اس میں یہی بات ہے کہ قاسم سوری صاحب کو تو خود نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، انسفیشینٹ انفارمیشن کے اوپر آپ نے وہ رولنگ دے دی، اور دوسرا کوئی فائنڈنگز کی طرح دیکھیں نا، ایک ہے انٹرونشن، ٹھیک ہے، مداخلت تو ثابت ہو گئی، بالکل ثابت ہوئی، اس کے اندر دماغ بھی کر دیا، لیکن اگلی بات یہ تھی کہ یہ جماعتیں اس کے ساتھ سازش میں ملوث ہیں، اس کی فائنڈنگز تو دیں، اگر اس کی فائنڈنگز آپ دیتے پھر یہ سچویشن چینج ہوتی، رائٹ۔ اچھا، اس کے بعد 25 مئی آ گیا، 24 مئی کو جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو پتہ چلا کہ جناب سارے راستے بند ہو گئے۔ میں نے جا کر شکایت کی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب راستے بند ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے فیض آباد دھرنا کیس، قاضی فائزہ صاحب کو آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑی آج کل بالکل آج کل، میں نے کہا وہ فیض آباد دھرنا کیس کی وائلیشن ہے کہ آپ راستے کوئی گورنمنٹ بھی بلاک نہیں کر سکتی، یہ فریڈم آف موومنٹ آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے، رائٹ۔ تو آپ کوئی گورنمنٹ بند کرے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی بند کرے، یہ دونوں صورتوں میں غلط ہے، تو آپ اس کا اطلاق کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبح موٹو نہیں لیں گے، اگر کوئی پٹیشن آئے گی تو سوچیں گے، ٹھیک۔ تو 11 بجے میں نے جا کر کے، میرے اس دن 4 یا 5 کیس لگے ہوئے تھے میں سپریم کورٹ میں 11 سے 11:30 کے درمیان گیا، فوری طور پر پٹیشن بنائی، فائل کی اور ریکویسٹ بھیجی کہ جناب آج ہی فکس کر دیں، کیونکہ کل تو 25 مئی کو آ رہے تھے خان صاحب، بالکل۔ اب ہوا یہ کہ جناب انہوں نے اس دن نہیں لگائی، پھر میں ملنے چلا گیا، میں نے کہا جی آپ یہ لگائیں کیونکہ اس کی بڑی ایمرجنسی ہے، لوگوں کے راستے بند ہیں، آنے جانے کے راستے بند، بنیادی انسانی حقوق ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس میں۔ انہوں نے کہا جی کل صبح لگا دی۔ کل صبح جب لگی تو پتہ چلا کہ جناب کوئی 500 وکیل لاہور میں گرفتار ہو گئے، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے، ناصر جاوید اقبال کے گھر پہ چھاپے، بابر امان کے گھر پہ چھاپے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، وکیلوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، عام ورکرز کے ساتھ ہوئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی۔ بہرحال بڑی جرت کے ساتھ فیصلہ کیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو جگہ مختص کریں، لیکن اس دوران جو مقدمات آپ نے بنائے ہیں سب کو فارغ کریں، سب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو بھی جس نے کی ہیں، جو ایکٹیوسٹ تھے، جو کارکنان تھے، ہاں کسی کے خلاف اگر پرانا مقدمہ ہے تو ہے، ورنہ نئے سارے مقدمات ختم کیے، اور اسی دن ہم نے سب کو ریلیز کرایا، اور بعد میں کچھ بندے بعد میں بھی پنجاب سے ریلیز ہوئے، لیکن بڑا ظلم کیا تھا وہاں اس وقت کی پنجاب پولیس نے۔ بہرحال وہ فیصلہ کیا، پھر میں نے دعوت دی، جو موسٹ پاپولر لیڈر تھے اس وقت عمران خان صاحب، بے شک میں پارٹی میں تو بعد میں آیا، میں نے ان کو دعوت دی کہ جی آئیں آپ خطاب کریں بار میں۔ اب میرے ساتھ جو پولیٹیکلی بار میں جو میرے دوست تھے پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، ان کو بڑا ناگوار گزرا۔ میں نے کہا جی آپ بھی دیکھیں، سب سے پہلے بار موقع دیتی ہے جو اپوزیشن لیڈرز ہوا کرتے ہیں ان کو خطاب کراتے ہیں، بالکل۔ ہم نے عمران خان صاحب کو دعوت دے دی ہے، آپ وہ آئیں گے خطاب کریں گے، اس کے بعد آپ بھی بلا لو، بلاول کو بلا لو اور شہباز شریف کو بلا لو، جو پولیٹیکل ہیڈز ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ نہیں جی مریم کو بلائیں، میں نے کہا نہیں، وہ ایک تو کنوکٹڈ وہ تھی اس وقت تک، بالکل، اور وہ ایکیوز ہے اسی ہائی کورٹ کی، اس کو نہیں بلائیں گے، اور ویسے بھی ہم ہیڈ جو ہوگا پولیٹیکل پارٹی کا اس کو بلائیں۔ خیر بہرحال اس دوران ہم نے خان صاحب کو بلایا اور بڑا اچھا میسج کیا اور بڑا اسٹرانگ اس نے گفتگو کی اور بڑا لائیو چلا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بڑا چل رہا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کیا ہوا اور اس کا امپیکٹ کیا آیا۔ آپ نے میریٹ میں کروائی تھی یہ؟ ہاں میریٹ میں تھی، میریٹ میں مارکی میں تھی، میں نے خود اس میں شامل تھا، جی بالکل، وہ بہت بڑا فنکشن تھا، بالکل ایسے ہی، رجیم چینج آپریشن اینڈ اٹس فال آؤٹ آن پاکستان۔ بے شک اس میں جو سیکورٹی کنسرن تھے، اس میں جو ہمارے فارن افیئرس کے ایکسپرٹ تھے، شمشاد صاحب، ایاز امیر صاحب،
عمران ریاض بھائی، ڈاکٹر محیط پیرزادہ، یہ سارے سمیع ابراہیم، بالکل سب نے اسپیچز بھی کی، گفتگو کی اور بڑا اس کو سراہا گیا. بلکہ عمران بھائی کو عمران خان صاحب چیف گیسٹ تھے اور عمران ریاض بھائی کو پہلی دفعہ اس تقریر کے رد عمل میں اٹھایا گیا تھا. یاد ہوگا عمران ریاض کو 16-18 مقدمات بنا دیے گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایاز امیر کو بڑا ساٹھ ہوا مارا، بدتمیزی کی، ہاں کپڑے پھاڑے. سمیع ابراہیم کے ساتھ بڑی بدتمیزی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اس کے بعد بہرحال جو بھی آئے تھے ان سب کے ساتھ جاتے. محیط پیرزادہ صاحب آف ایئر ہوئے، پھر باہر چلے گئے، وہ سارا اس کی وجہ سے ہوا. تو بہرحال اس کا بڑا امپیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سوائے اپنے ذاتی مفادات کے آتے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، نعروں لیا، اپنے آپ کو نوازا، قوانین ختم کیے. بالکل. انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کام کیا، ای وی ایم ختم کیا کہ الیکٹرانک مشین نہیں ہوگی الیکشنز کے لیے. بالکل. یہ بہت بڑا نقصان تھا ہمارے ملک کے لیے. دھاندلی کا راستہ دے دیا آپ نے، ٹرانسپیرنسی ساری ختم ہو گئی. آپ نے اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا. پہلے کام کیے تو اس سے ان کی انڈیکیشن سمجھ آ گئی کہ یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کا ڈرامہ رچا کر آئے تھے، ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ تباہی کا آغاز ہوا جو آپ نے 16 مہینے دیکھا، وہ سب آپ کے سامنے. بہرحال جب تک میں پریزیڈنٹ تھا تو آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو بی ان اینی آف دی پارٹی. میں نے نہیں ہوا. پھر جب اس کے بعد بھی میں شامل نہیں تھا ایز سچ. 9 مئی کا جب واقعہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جبری گمشدگیاں، لوگوں کو اٹھاؤ بند کر دو. بالکل ایسے ہی ہے. 11 جاری ہے، ضمانتیں لیں، ابھی تک جاری ہے. ابھی تک جاری ہے. یہ باوجود بھی then I decided to be the part of the party. میں پارٹی میں باقاعدہ شامل بھی ہوا. اب میں کور کمیٹی کا ممبر. اچھا، یہ جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، خان صاحب بھی اندر ہیں، بیل نہیں ملتی، کیس لگتا نہیں، جج چھٹی پہ ہے، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا، مینج کیے بغیر تو عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت خان صاحب سے ڈیمانڈ کی کیا جا رہی ہے کہ بھائی یہ چیز آپ مان جائیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ دیکھیں یہ چیزیں تو ہمارے نالج میں نہیں ہیں. ایک ہی بات ہے کہ آپ سرنڈر کرتے ہیں، مقتدر طبقے اور حلقے ہیں ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اویئرنیس کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے حقیقی آزادی کا نعرہ کیوں لگایا؟ آپ نے امریکہ کے خلاف کیوں بات کی؟ آپ نے سائفر کو کیوں اوپن کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کی سلامتی کے اوپر، آپ کی ملک کی خود مختاری کے اوپر کوئی اٹیک کرے اور آپ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے، یہ کیسا ملک ہے؟ یعنی جنہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ نے اس کو اٹھا کے ملزم بنا دیا، جیلوں میں ڈال دیا. جس نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، آپ نے غلامی قبول نوازا اس کو. آپ عیاشیاں کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس وقت اور آج میں کیا فرق ہے. 6.1% جی ٹی پی چلتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. کس کی کمانڈ میں؟ امریکن کی کمانڈ میں. کیونکہ وہ آپ کے ملک کو آزاد دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ آپ کو غلامی کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ کہاں سے لائل اور سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو آپ کے اوپر کئی غصے ہیں. آپ نے افغانستان میں جو ان کو دکھ پہنچا اور یوکرین میں جس وقت اٹیک ہوا اس وقت اتفاق سے ان کا تو پہلے سے پلان تھا نا. ان کو تو نہیں پتا تھا ساری سیکیورٹی معاملات کی کلیئرنس کے بعد جاتا ہے بندہ. ریاست کے سارے ادارے شامل تھے اس کنسلٹیشن. بالکل ایسے ہی. اور وہاں گئے تو بات یہ تھی کہ ان کو ایک تکلیف تھی اور ان کی جرت دیکھیں. ایک ان کا ایمبیسڈر اٹھ کے، ان کا ڈپلومیٹ اٹھ کے ہمارے ڈپلومیٹ کو کس طرح ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اور آپ کی کیا آپ ایک فارن اسٹیٹ کی انٹرونشن کو اس طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کہا جی بدل دو. ہماری جیسی ڈیوٹی ہے پاکستان میں یہ کرنا، بس انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کر دیا، رجیم چینج کر دو. سارے پرائم منسٹر ٹھیک کہتا ہے اس وقت کا عمران خان، وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ کس کو میسج تھا، کہ وہ میسج اس کو تھا نا جو اس وقت کرتا تھے سارے، جس کے پاس ساری طاقت تھی. ظاہر ہے ان کا کھل کے کہنا ہے کہ باجوہ صاحب تھے، کیونکہ وہ ایک اختیار تو ان کے پاس تھا جو یہ چینج لا سکتے تھے. ان کے جو اتحادی تھے ایک ایک کر کے 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے اور بیچ میں سے لوٹے پیدا کیے گئے اور لوٹے پیدا جا کر سندھ ہاؤس میں بیٹھ گئے اور چیزیں بدل گئیں. اور ایک دم ان نے خواہش کا اظہار کیا، آپ نے اس خواہش کی تکمیل کر دی اور جس نے اس سازش کا بھانڈا پھوڑا اس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. غلامی کی بدترین مثال تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قائم کر دی. بالکل ایسے ہم کیسے آزاد ملک. بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو کہتے تھے کہ جی ہمیں اب پہچانتے نہیں، اب ان کو بھی پہچاننا شروع ہو گئے ہیں.